बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अल्मास आपके साथ हैं। नाज़रीन गिरामी, आज का वीलॉग, इस वीलॉग में सबसे पहले तो आज एक अहम पेशगोई की गई है। कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में, बल्कि कुछ ही महीनों में मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इंतखाबात होने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है, ये एक नए सिरे से एक नया दावा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और क्यों लग रहा है, मुक़्तदिर हलकों की जानिब से भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अंदर की ख़बर है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ात होने की वजह से उस जो पीटीआई की वो जो मेन अथॉरिटी है, वो जो मेन एक नाम सामने आ रहा है जिसकी जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि आइंदा आने वाले कुछ महीनों तक इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये पेशगोई क्यों की गई, इतने वसूख के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है? कुछ हक़ाइक़, कुछ अंदर की ख़बर और इस ये जो इतनी पावरफुल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक शख्सियत है, इस शख्सियत के बारे में आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन गिरामी, रात 2:45 बजे अज़हर मशवानी के घर पर रेड किया गया और उनके प्रोफेसर भाई को सीटीटी और सादा मलबूस में कुछ कानून नाफिज करने वाले जो अहलकार थे, उन्हें अहलकारों ने उठा लिया है और अभी तक कहा जा रहा है कि उनकी कोई भी ख़बर उनके अहल खाना को मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी तक अज़हर मशवानी और उनके जो प्रोफेसर भाई हैं उनके हवाले से कोई इत्तलात सामने नहीं आ रही। अज़हर मशवानी हैं कहाँ पर, उनको क्यों उठाया गया है, आज के इस व्लॉग में इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन गिरामी, इमरान खान की जो तस्वीर जो हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी की गई थी, रिलीज़ की गई थी, इन तस्वीर पे जहाँ पर जो हेटर्स हैं उन्होंने इन तस्वीर को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे और जो हक़ाइक़ थे वो कहाँ छुपने वाले थे, कहाँ चुप रहने वाले थे। तो इन हक़ाइक़ ने जब लताड़ना शुरू किया और जवाबी हमला जब किया, तो तस्वीर का जो दूसरा रुख दिखाया जब इन तस्वीर के हवाले से, तो कहानी जो है वो पलट गई है, कहानी कुछ उलट हो गई है। आज इन्हीं वायरल तस्वीर पर बात करेंगे। अब ये हुकूमत के गले की घंटी बन गई है तस्वीर, जो कि एक रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज हम केस की हेयरिंग, फैसला महफूज हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये फैसला बहुत जल्द सुना दिया जाएगा। तो चले सबसे पहले आते हैं, ये हुकूमत चंद माह की मेहमान है और ये चंद महीने बाद बेसिकली होने क्या वाला है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो बात करते हैं इमरान खान को कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से, जिन्होंने बड़ी उजलत में, हमेशा उजलत की जाती है हुकूमत की तरफ से, नून लीग की तरफ से, और उजलत में बहुत गलत फ़ैसले ये करते हैं और इनके अपने किए हुए फ़ैसले जो होते हैं इनके अपने गले की घंटी बन जाते हैं। बेसिकली ये तस्वीर जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीज़ की गई, 4 तस्वीरें हैं। जिन तस्वीर ने वायरल हुई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर हेटर्स जो हैं, सबसे पहले तो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया जी कि खान साहब को एयर कूलर दिया गया है, खान साहब को LED की सहूलत दी गई है जेल के अंदर, खान साहब का जो है बहुत बड़ा एक सेल उनको कॉम्प्लेक्स बना कर दिया गया है, जो कि मुख्तलिफ तकरीबन 8 बैरिकें बताई जा रही थी कि इन बैरिकों को तोड़ के खान साहब को ये कॉम्प्लेक्स बना के दिया गया है, जिसको कि एक सेल का नाम भी दिया जा सकता है। जेल के अंदर आपको पता है सेल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और ये कहा गया हेटर्स की तरफ से कि ये 8 बैरिकें थी टोटल, जिनको कि तोड़ा गया और तोड़कर खान साहब के लिए ये कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब ये भी कहा गया, जो एक बाकायदा तस्वीर आपने भी देखी होंगी, जो एक बाकायदा कैबिनेट दिखाई दे रही है, उस कैबिनेट के अंदर कहा गया हेटर्स की जानिब से कि ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, नट्स पड़े हुए हैं, और एयर कूलर भी बाकायदा दिखाया गया। एयर कूलर के साथ साथ वहाँ पर LED भी दिखाई गई। नाज़रीन गिरामी, ये तस्वीर और जिस तरह से खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया, फिर कहाँ चुप रहने वाले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, उन्होंने भी फिर खूब तहलका मचाया। जी हाँ, तहलका कुछ इस तरह से मचाया गया, उन्होंने कहा कि वो जो आपने देखा तस्वीर में, प्रॉपर एक तस्वीर जो है उसमें आपको ना तो सबसे पहले कोई खिड़की नज़र आ रही है, ना उस रूम के अंदर जो कि 8 बैरकों को तोड़ के जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया, उस कॉम्प्लेक्स कहूँगी, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना आपको कोई रोशनदान नज़र आएगा। वॉशरूम आप देख रहे हैं जिसकी कि सिर्फ दीवारें हैं, छत के बगैर वॉशरूम है। उस वॉशरूम के बाहर एक स्लैब, एक शेड टाइप, स्लैब टाइप एक चीज़ बनाई हुई है और उसी के ऊपर खान साहब का गद्दा डाला गया है। गद्दे के ऊपर एक पिलो रखा हुआ है और उसके सामने ये आपको एक रूम एयर कूलर, जो प्लास्टिक की बॉडी होती है वो रूम एयर कूलर आपको नज़र आएगा। LED जो है छोटी सी वो भी आपको नज़र आएगी, और साथ साथ जो एक टेबल और एक कुर्सी नज़र आएगी जिस पे कि खान साहब की कुछ किताबें, यकीन स्टडीज़ वगैरह भी करते हैं, तो वो किताबें भी आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये जो कोई 10 बाय 10 का मेरे ख्याल से कमरा होगा, जिसको कि 8 बैरकों को तोड़ के बनाया जाने वाला कॉम्प्लेक्स, जब वो ये मंजर आम पर आया
تو خان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے تھرتھلی مچا دی سوشل میڈیا پر، اور حکومت کی جانب سے تنقید کی جا رہی تھی۔ بیسیکلی آج جو اہم کیس ہونے جا رہا تھا نیب ترامیم کے حوالے سے، اس نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ پیش کی جانی تھی۔ یہ رپورٹ اس طرح سے پیش کی جانی تھی کہ خان صاحب کو جیل کے اندر بیسیکلی فیسلٹیز کیا کیا دی گئی ہیں۔ اور آج طلال چودھری صاحب جو ہیں ہمیشہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اور انہوں نے کہا جی خان صاحب جو ہے وہ قید تنہائی نہیں کاٹ رہے ہیں بلکہ قید عیاشی کاٹ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اسپیسیفک ورڈز جو ہیں وہ آج یوز کیے۔ وہ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جیل کے اندر، وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ ہمارے جب خان صاحب دور اقتدار میں تھے، برسر اقتدار تھے، جب ان کا دور اقتدار تھا تو ہمیں جب جیلوں میں ڈالا جاتا تو ہمیں یہ فیسلٹیز نہیں دی جاتی تھی جو فیسلٹیز ہم نے خان صاحب کو دی ہیں۔ اچھا جی، اب وہ تصاویر پھر آپ کو وہ جو 10x10 کا کمرہ ہے، وہ کمرہ صاف عکاسی کر رہا ہے کہ کس طرح کی سہولیات خان صاحب کو دی گئی ہیں۔ پھر اس کمرے سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ جہاں پر نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی روشن دان ہے، اس کھڑکی کے سلاخوں سے جب آپ باہر نکلیں گے اس کمرے کی تو آپ کو ایک راہداری نظر آئے گی، جو کہ بیرکوں میں جیلز کے جو سیلز ہوتے ہیں ان سیلز کے اندر باہر جو ہوتی ہے راہداری، اس راہداری کے اندر آپ کو ایک ایکسرسائز مشین نظر آئے گی، جس پہ کہا جاتا ہے خان صاحب کو دن میں 2 دفعہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں، وہ جا کے وہاں پر واک کرتے ہیں اور ان ایکسرسائز مشین پہ جا کے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، یہ وہ تصاویر جو کہ حکومت خود ہی وائرل کر کے خود ہی پھنس گئی ہے۔ اب اس طرح سے پھنسی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سارا کچا چٹا کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو 5 اسٹار بلکہ 7 اسٹار ہوٹلز جیسی فیسلٹیز جو ہیں وہ خان صاحب کو دی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ نٹس، یہ ڈرائی فروٹس، یہ LED، یہ روم ایئر کولر، یہ آرام دہ بستر، یہ ایکسرسائز مشینیں، یہ 8 بیرکوں کا کمپلیکس، جب صورتحال سامنے آئی تو حکومت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ خود ہی اس نے کلہاڑی مار لی ہے۔ اب حکومت جو ہے بندے بندے کو اس کا جواب دے گی، سوشل میڈیا پر اس کا، پھر جو مین میڈیا ہے ہمارا اس پہ مختلف ٹاک شوز نے ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جواب کیا دوں، کیونکہ یہ تصویریں انہوں نے وائرل کی ہے اور اب ان کی جانب سے یہ لیم ایکسکیوز جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایکسکیوزز دینے کی ماہر ہے یہ حکومت، نون لیگ کی حکومت۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ جو تصاویریں یہ سپریم کورٹ پاکستان نے ریلیز کی ہیں، انہوں نے جاری کی ہیں، انہوں نے وائرل کی ہیں، یہ تصاویر ہم نے وائرل نہیں کی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب ناظرین گرامی، جس میں پاورفل اتھارٹی اور شخصیت کا نام بتا رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر ایوب صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے۔ اور عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہی ہے، ان کا خاندان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی زیادہ کلوز ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، ان کے خاندان کے کافی لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں۔ تو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے جی کہ نہیں، اب یہ ان کو اندر سے بلکہ اوپر سے خبر ملی ہے کہ اب یہ حکومت جانے والی ہے، حکومت فارغ ہے، اور آئندہ آنے والے چند مہینوں میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشنز جب ہوں گے تو ظاہر حکومت ختم ہو جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی پیشن گوئی کی ہے۔ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ دونوں جماعتیں اب ایک دوسرے کی دشمن آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں بن جائیں گی بری طرح سے، اور ایک دوسرے کی پیٹھ میں یہ چھرا گھونپیں گی اور تمام صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اوپر سے یہ خبر ملی ہے، بہت اندر کی یہ خبر ہے جو کہ عمر ایوب صاحب دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد ریلیز ہو جائیں گے، خان صاحب بہت جلد باہر آنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب فیصل جاوید جو ہیں، آج اس کیس کی جب سماعت ہوئی تو کافی زیادہ پورے اعتماد نظر آئے۔ جب وہ باہر آئے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کا تحفظ چاہتے ہیں، بانی PTI دیٹس اٹ، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ چاہتے ہیں، اور ہماری یہی خواہش ہے اور اسی میں جمہوریت ہے۔ عمران خان کی جگہ جیل میں اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا بورڈنگ پاس لیتا اور ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یقیناً ان کا اشارہ جو ہے وہ بڑے میاں صاحب کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جلد سرخرو ہوں گے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے رہنماؤں کی طرف سے بڑی بڑی پیش گوئی کی جا رہی ہے، اور یہ پیش گوئی اتنے کانفیڈنٹ، اتنے پورے اعتماد یہ ایسے ہی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اشارہ مل رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ واقعی ایسا آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے، خان صاحب ریلیز ہونے جا رہے ہیں۔
اور ناظرین گرامی، رات 2:45 بجے کے قریب اظہر مشفانی کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے، اور اس پہ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی وہ ہر اول دستہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوشل میڈیا پہ اگر ان کی اتنی مضموم اور صحیح والی کیمپین نہ ہوتی جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے، اگر سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا اسٹرانگ نہ ہوتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف کی آج وہ اسٹرینتھ، وہ بات اس میں نہ ہوتی، وہ طاقت نہ ہوتی جو کہ آج واقعی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ اور اظہر مشفانی صاحب کے گھر پہ ریڈ کیا گیا ہے، رات گئے، ان کے بھائی کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کے کچھ اہلکار تھے، سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ بھی تھے جنہوں نے کہ ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، خواتین کو ہراساں کیا ہے، ان کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اظہر مشفانی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ابھی کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ رہی ہیں، اور اسی پہ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اظہر مشفانی ان کے بھائی جب تک رہا نہیں ہوتے بھرپور قسم کا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، ان کی رہائی کے حوالے سے جہاں تک جانا پڑا ہم جائیں گے، کیونکہ آگہی قوموں کی ترقی کا باعث بنتی ہے، اور جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ آزادی اظہار رائے کا حق رکھتی ہے، ہر اول دستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور وہ ان کے لیے آواز یقیناً اٹھائیں گے، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا اسٹرانگ سوشل میڈیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بارہا کوشش کی، بہت کوشش کی کہ وہ نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کو بھی اسٹرانگ کر سکے، لیکن وہ بری طرح سے اس میں ناکام رہی ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف چپ نہیں بیٹھے گی، کیونکہ وہ پوری کوشش کرے گی کہ رہائی جو ہے اور پتہ چلایا جا سکے کہ بیسیکلی اظہر مشفانی صاحب کے بھائی جو ہیں، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ پیشے کے لحاظ سے ایک پروفیسر ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، اور یہ چھاپا کیوں مارا گیا، کیوں ہراساں کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سہم جو رکن ہیں ان کے اہل خانہ کو۔ تو یہ آج کا ویلاگ، اس میں کچھ اہم خبریں، کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے بھی بات